دوستو، ترکی میں مولانا سید سلمان حسین ندوی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی ہے اور کس جگہ ادا کی گئی ہے انشاءاللہ ہم آپ کو تفصیل اسی ویڈیو کے اندر بتائیں گے۔ اس کے علاوہ مشہور صحافی اور مشہور قلمکار سمیع اللہ خان نے بھی مولانا سلمان ندوی کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے وہ بھی آپ اسی ویڈیو کے اندر آگے سنیں گے۔ اس کے علاوہ کئی اور خبریں ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ ترکی میں مولانا سید سلمان حسین ندوی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا، علماء و طلباء نے دعائے مغفرت کی۔ ترکی میں ممتاز عالم دین، محدث اور داعی اسلام حضرت مولانا سید سلمان حسین ندوی کی وفات پر ان کے ایصال ثواب کے لیے عارفانہ کمپلیکس میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ کی امامت استاد عمر فاروق مدرس اوغلو نے کرائی، جس میں علماء، طلباء، دینی شخصیات اور بڑی تعداد میں شرکاء نے شرکت کی۔ اس موقع پر مرحوم کے لیے خصوصی دعائے مغفرت کی گئی اور مقررین نے مولانا سید سلمان حسین ندوی کی علمی، دینی، دعوتی اور تدریسی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے امت مسلمہ کی علمی رہنمائی، حدیث، سیرت اور اسلامی فکر کی فروغ میں غیر قدر خدمات انجام دی، جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ شرکاء نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے حسنات کو شرف قبولیت عطا کرے، لغزشوں سے درگزر فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ وہیں دوسری جانب بڑی خبر آ رہی ہے کہ قیامت قریب ہے، اپنی قبر کی تیاری خود کرے۔ سابق اداکارہ ثنا خان کا فکر انگیز پیغام وائرل۔ بالی ووڈ کو خیرآباد کہہ کر دینی زندگی اختیار کرنے والی سابق اداکارہ ثنا خان کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، جس میں وہ لوگوں کو دنیا کی بے ثباتی یاد دلاتے ہوئے اپنی آخرت اور قبر کی تیاری کرنے کی تلقین کر رہی ہے۔ ثنا خان اپنی ویڈیو پیغام میں کہتی ہے کہ اخلاص کا زمانہ ختم ہوتا جا رہا ہے، آج نہ کوئی کسی کو یاد کرتا ہے اور نہ ہی کسی کی حقیقی فکر کرتا ہے، اس لیے دوسروں کے سہارے رہنے کے بجائے اپنی آخرت اور قبر کی تیاری خود کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آخرکار نہ اولاد، رشتہ دار اور نہ ہی دوست انسان کے کام آتے ہیں، ہر شخص کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن ہر انسان کو اپنے کیے کا خود ہی حساب دینا ہوگا۔ واضح رہے کہ ثنا خان نے 2020 میں شوبز کی دنیا کو خیرآباد کہنے کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا، انسانیت کی خدمت اور دینی تعلیمات کے مطابق گزارنا چاہتی ہے۔ ان کا یہ تازہ ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے، جہاں بہت سے صارفین اسے نصیحت آموز قرار دے رہے ہیں، جبکہ لوگ اس پر مختلف آراء کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ وہیں دوسری جانب آل انڈیا مسلم پرسنل لا کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا عمرین صاحب محفوظ رحمانی سجادہ نشین خانقاہ رحمانیہ مالیگاؤں مولانا سلمان ندوی صاحب کے انتقال پر بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک کے ایک سفر کے دوران اچانک ملک کے ممتاز عالم دین و خطیب مولانا سید سلمان حسین ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے سانحہ ارتحال کی خبر ملی۔ دل رنجیدہ ہوا، یقیناً مولانا مرحوم کی رحلت سے ملک ایک ممتاز عالم دین اور صاحب فکر و دانش سے محروم ہو گیا۔ انہوں نے مختلف اداروں بشمول آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے جڑ کر قابل قدر دینی، تعلیمی، ملی اور سماجی خدمات انجام دی۔ عربی زبان و ادب میں انہیں خاص ملکہ حاصل تھا، ان کی اردو اور عربی خطابت انہیں انفرادیت بخشتی تھی۔ تفسیر و حدیث کے طویل عرصے تک تدریس بھی ان کی ایک ایسی غیر قدر خدمت ہے جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ کی تربیت میں رہ کر انہوں نے مختلف شعبوں میں خدمت انجام دینے کا ہنر سیکھا تھا۔ ملک کے طول و عرض اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کر انہوں نے کتاب و سنت کا پیغام عام کیا۔ زندگی کے آخری چند برسوں میں ان کے بعض نہایت قابل اعتراض اور سواد اعظم سے ہٹے ہوئے افکار و خیالات بھی سامنے آئے، جو کتاب و سنت سے متصادم تھے اور جن کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ کاش حضرت مولانا مرحوم نے ان افکار و خیالات کا اظہار نہ کیا ہوتا، مگر جو نہیں ہونا تھا وہ ہو کر رہا۔ اب جب کہ وہ دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام حسنات کو قبول فرمائے اور ان کی فکری غلطیوں اور انحرافات کو معاف فرمائے اور ان افکار و خیالات کے غلط اثرات سے ملت اسلامیہ کو محفوظ رکھے اور مولانا مرحوم کی قابل قدر دینی خدمات پر انہیں اجر عظیم سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ایک لمبے زمانے کے بعد خان سمیع اللہ خان کے قلم نے حرکت دی ہے اور انہوں نے مولانا سید سلمان حسین ندوی صاحب کے انتقال پر کچھ لکھا ہے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس کو مکمل ضرور سنیے گا۔ مولانا سلمان حسین ندوی کا انتقال ہو گیا، بے شمار حضرتوں کا قتل ہو گیا۔ سوشل میڈیا بلکہ موبائل فون سے ان دنوں بڑی دوری ہے، پہلے دوری اختیار کرنی پڑی پھر اچھی لگنے لگی۔ خان سمیع اللہ خان آگے فرماتے ہیں کہ چنانچہ مجھے دیر سے خبر ہوئی، بڑی دیر سے یقین آیا اور طبیعت پر جو حزن و ملال طاری ہے وہ بس اللہ رب العالمین ہی جان سکتے ہیں۔ میں تو سوچتا ہوں کہ جب ہم جیسے اہل تعلق کا اس خبر سے ہی یہ حال ہے تو اہل خانہ پر اس وقت کیا قیامت گزر رہی ہوگی جب انہوں نے اس کا سامنا کیا
کیا ہوگا؟ ہمارے یوسف بھائی اور یونس بھائی اور برادرم سفیان و دیگر افراد خانہ کے لیے یہ کیسی آزمائش ہوگی؟ دوستوں کے اصرار پر لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلے تو فیس بک واٹس ایپ ڈیلیٹ رکھنے کی وجہ سے مشکل ہوئی، بمشکل فیس بک ہی کھول سکے، پاسورڈ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ سے نسبی شرف رکھنے والے سید کو محرم الحرام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کے لیے بلا لیا اور فانی عدالتوں اور زائل ہونے والے جہانوں سے نکال کر باقی بارگاہ اور لافانی جہاں میں داخلہ عطا فرما دیا۔ اب پیچھے رہ جانے والوں کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ بھی اس باقی جہاں کے لیے سامان سفر تیار کرے جہاں ان کی ملاقات یقینی طور پر مولانا سید سلمان حسینی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہوگی، جہاں انہیں ان کے رب نے بھی ابھی رکھا ہوگا۔ مولانا سید سلمان حسینی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے ترجمہ و تفسیر قرآن مجید نیز تشریح احادیث مبارکہ کی دینی خدمات تقریباً 50 سالوں تک لی۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی ترقی میں مولانا حسینی مرحوم کی کئی دہائیوں پر محیط خدمات بھی آشکار ہے۔ مولانا سلمان حسینی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے فلسطینی کاز کی حمایت، عالم عربی کی اسلامی تحریکات کی ترجمانی اور عرب حکام کے اسلام و عالم اسلام سے خیانت پر افضل الجہاد کلمت حق کی ایسی خدمت لی جو سب کے نصیب میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا مرحوم کو ہزاروں تلامذہ اور ایسے دیوانے وار چاہنے والے عطا فرمائے کہ جو سب کی قسمت میں نہیں ہوتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو اپنے پاس باقی جہاں میں آباد ہونے کے لیے بلا لیا۔ مولانا مرحوم کی شفقتوں میں گزرے حسین ایام کی یادیں بڑے دنوں میں تازہ ہو گئی اور وجود کو جھنجھوڑ رہی ہے، لیکن اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا ہی ایمان اور بندگی کا بنیادی مطالبہ ہے۔ یہ تو تعزیتی سطریں ہیں، ورنہ مولانا کی یادگاروں کو ضبط کرنے کے لیے بڑا دفتر چاہیے۔ مولانا سمیع اللہ خان فرماتے ہیں کہ ہائے مولانا کے ساتھ کیا کچھ خواہشیں اور تمنائیں حسرتوں میں بدل کر قتل ہو گئی، کتنی ساری باتیں کرنی تھی، سوچا بھی نہ تھا کہ ایسے اچانک رخصت ہو جائیں گے۔ ہائے مولانا کی وہ شفقتیں، وہ محبتیں، ہائے مولانا مرحوم کے ساتھ وہ سفر و حضر کی دلچسپ، سبق آموز اور حوصلہ افزا بھاگ دوڑ بھری رفاقت۔ اللہ تعالیٰ ان کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، باقی جہاں میں آپ کو عطا فرمائے۔ انہیں قید کرنے کے لیے تو دفتر چاہیے، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا سوشل میڈیا کا حال دیکھ کر، کیسے اخلاق ہو گئے ہیں ہم مسلمانوں کے۔ کاش کہ میں نے سوشل میڈیا اتنی سی دیر کے لیے بھی نہ دیکھا ہوتا۔ کیسی کیسی باتیں بعض مسلم کہلانے والوں نے لکھی ہیں۔ کسی شخص سے آپ کو کتنا ہی کیسا ہی اختلاف، بلکہ دشمن بھی نہ کیوں نہ ہو، آپ اس کے خلاف ایسی باتیں کیسے لکھ سکتے ہیں؟ اور کیا کسی سے اختلاف کے اظہار کے مواقع درج نہیں ہیں؟ مومن کے جنازے کی حرمت کا بھی آپ کو پاس نہیں۔ اگر آپ جیسے کو تیزا اور بدلہ بدلے کا نعرہ لگا رہے ہیں تو یہ کون سے اسلام کی تعلیمات اور ترجمانی ہے؟ مجھے بتلائے۔ خان سمیع اللہ خان آگے کہتے ہیں کہ یہ کیسی حق گوئی ہے، اپنے انتہا پسندانہ غیر اسلامی الفاظ سے ان کے ہزاروں سوگواروں کو عین وقت جنازہ چھلنی کرتے ہیں۔ یہ کون سے اسلامی اخلاق ہیں ایسے وقت میں جب کہ اہل خانہ کا غم تازہ ہے؟ ایسی سنگ دلانہ باتوں کی جسارت ہی کیسے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ سب حرکات بھی اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہیں۔ آپ کی ہمت کیسے ہو گئی کہ آپ یہ فیصلہ تک کر بیٹھے کہ کسی کی مغفرت ہوگی کس کی نہیں ہوگی؟ یہ اللہ کو غصہ دلانے والے اسباب ہیں۔ اس لیے جلدی سے یہ تحریر شائع کر کے سوشل میڈیا کو پھر سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ یہاں انسانی شکلوں میں ایسے عناصر موجود ہیں جن کی حرکتوں سے اپنی طبیعت کو مزید آزمائش میں ڈالنا خود پر زیادتی ہوگی۔ شریک غم سمیع اللہ خان۔